اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ایک محترمہ نے سوال کیا ہے کہ 8 مہینے کی حاملہ ہوں، بیٹھنے اور اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، کیا بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں؟ جی ہاں، آپ کو بیٹھنے اٹھنے میں اگر تکلیف ہے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ جائیں۔ روزانہ کے صدقے پیسے نوٹ بنا کر دے سکتے ہیں۔ نیت کر لیں، آپ روزانہ میں 2 روپے صدقہ کاٹنا ہے میرے گھر کا۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ اب 2 روپے کا کہیں ہی نہیں ہے، 2 روپے کی نوٹ بھی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا؟ 2 روپے 5 دن کا ارادہ کر کو 5ویں دن 10 روپے کی نوٹ دے دیں۔ ہمیں جتنا حساب ڈالتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ بھی حساب ڈالتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب یہ 10 روپے آپ دن گزرنے کے بعد بھی دے سکتے ہیں، یہ 10 روپے دن گزرنے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو ہفتے کو 2 روپے، اتوار کو 2 روپے، پیر کو 2 روپے، منگل کو 2 روپے، چاشمبے کو 2 روپے، چاشمبے کو 10 روپے دے ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ 5 دن کی حفاظت۔ اگر آپ چاشمبے تک کی نیت کر کے ہفتے کو دے دیے تو پھر چاشمبے تک کا صدقہ آپ سے نکل جاتا ہے۔ ہر قسم کی صورت جائز ہے۔ میری چکن کی دکان، میں بیمار ہوں، شوگر ہے، بی پی ہے، 8 مہینے کی حاملہ، اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہوں، اور روزے کا حکم کیا ہے؟ اچھا 8 مہینے کی حاملہ ہے تو اب ان کے لیے روزہ رکھنے کے لیے اختیار ہے۔ اگر روزہ رکھنے سے ان کو اور ان کے پیٹ کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ چھوڑے، اس کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد روزہ رکھے۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب دودھ پلانے کا مسئلہ آتا ہے، روزہ رکھنے سے بچے کے دودھ میں فرق آتا ہے، تو بچہ دودھ چھوڑنے کے بعد آپ اپنے تمام روزوں کی قضا کریں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ہومیوپیتھک دوا استعمال کر لیں، اس میں 27% الکوہل مکس ہوتا ہے۔ ہومیوپیتھک دوا استعمال کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھک دوا میں جو الکوہل ہوتا ہے وہ حرام الکوہل نہیں ہوتا ہے۔ الکوہل حرام چیزوں سے بھی بنایا جاتا ہے اور دوسری چیزوں سے بھی بنایا جاتا ہے جو حرام نہ ہو۔ ہومیوپیتھک دوا میں جو الکوہل ملایا جاتا ہے، علماء کی تحقیق ہے، اس میں حرام الکوہل نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ ہومیوپیتھک دوا کرانا چاہتے ہیں جس کی شفا پر آپ کو یقین ہے، تو آپ بغیر کسی جھجک کے ہومیوپیتھک دوا استعمال کر سکتے ہیں۔ عورت باہر جا کر تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ یہ تو ہر سال کا سوال ہے، الفاظ آگے پیچھے ہو کر ہوتے ہیں۔ فرض نماز پڑھنے کے لیے عورت کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر تراویح کی نماز تو سنت مؤکدہ ہے، باہر جانے کی اجازت کہاں مل سکتی ہے؟ ابھی میں نے تفسیر میں کہا تھا کہ یہ امت وسط ہے، جس میں تاکید ہے اس پر عمل کرو، جس میں رخصت ہے اس کی گنجائش حاصل کرو۔ بعض بزرگان دین سفر کرتے، سفر میں مسافر کو 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہوتی، تو وہ لوگ رخصت کا فائدہ حاصل کر کے 2 رکعت ہی کو ترجیح دیتے۔ اور کچھ بزرگوں کا قول بھی موجود ہے کہ میاں جب گنجائش اور رخصت شریعت دے رہی ہے
تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈالیں؟ عورتوں کے لیے فرائض کے ادا کرنے کے لیے باہر آنے کی جب اجازت نہیں ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلنا، جہاں عورتوں کی تراویح کے جماعت کا انتظام ہے وہاں جا کر عورتیں نماز پڑھنا، پھر واپس آتے ہوئے مسجد کے پاس ایک لمبا جمع غفیر ہونا، اور اس میں سے بعض لوگ راستے کے ہوٹلوں میں آئس کریم کھانا، توے کی پھال کھانا، چٹپٹی پھال کھانا، یہ سب فساد شروع ہوتا ہے باہر نکل کر تراویح پڑھنے پر۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے وہ اپنے گھر کے اندر تراویح کی نماز ضرور پڑھے، جتنا قرآن یاد ہے اتنا قرآن نماز میں پڑھے، اور جو قرآن یاد نہیں ہے اس کو نماز کے علاوہ دن اور رات کے اوقات میں دیکھ کر قرآن پاک پڑھیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طبیعت کے ساتھ پیدا کیا اور اس جنس سے پیدا کیا، آپ اللہ کی بات پر عمل کرتے ہوئے گھر کے اندر نماز پڑھے تو آپ کو بھی پورا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ 70 پر 3 فرقے ہیں۔ کون سا فرقہ جنتی ہے؟ آقا نے فرمایا ما انا علی و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پر ہیں وہ راستہ جنتی ہے۔ بہت اچھا سوال ہے یہ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جو دین لے کر آیا، میں جس راستے پر چلتا ہوں اس پر چلنے والے جنتی ہیں، بلکہ آقا نے فرمایا میرے صحابہ کا جو راستہ ہے اس راستے پر چلنے والے بھی جنتی ہیں۔ صحابہ پیغمبر کا راستہ چھوڑ کر کیسے دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے جو پہلے پارے میں گزری ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بڑی اچھی بات ہے یہ، غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے، ہمارا ایمان اگر صحابہ کے ایمان کے برابر ہے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ بولنا تھا اللہ کو کہ تمہارا ایمان تمہارے نبی کے ایمان کے برابر ہو۔ نبی ہی تو اصل ہے ہمارے لیے اللہ کے بعد، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ انبیاء کے ایمان کی برابری امت نہیں کر سکتی، انبیاء کے یقین کی برابری امت نہیں کر سکتی۔ ان نبیوں کو دیکھ کر، نبی پاک خاص طور پر نبی کو دیکھ کر صحابہ جو ایمان لے کر آئے تو صحابہ ہمارے ہی جیسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو دلیل بنایا۔ آ گئی تو بات عرض کرتا ہوں، زمین میں ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ تراویح ہی نہیں، کیونکہ تراویح عمر کی بدعت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تراویح عمر کی بدعت ہے۔ وہ شیعہ قوم ہے وہ جو تراویح نہیں پڑھتی۔ شیعہ کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات وہ تراویح نہیں پڑھتے، دوسری بات وہ تیمم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تراویح حضرت عمر کا نظام ہے، تیمم حضرت عائشہ کا صدقہ ہے۔ حضرت عائشہ حضور کے ساتھ سفر میں جاتی ہیں، راستے میں ہار گم جاتا ہے، پانی نہیں ملتا، ہار کے تلاش کرنے کی وجہ سے کچھ صحابہ حضرت عمر کے پاس آ کر کہنے لگے کہ عمر، تمہاری بیٹی نے ہم کو نماز سے روک دیا۔ معاف کرنا، ابو بکر کے پاس آ کر کہنے لگے تمہاری بیٹی نے ہم کو نماز سے روک دیا۔ ابو بکر سنتے ہیں تو بیٹی کے پاس آ کر گرم ہوتے ہیں، ہار لے کر آنا کیوں، لے کر آئے تو سنبھالنا نہیں، یہ نہیں ہونی۔ اللہ کو پسند نہیں آیا کہ امت کی ماں حضرت عائشہ پر غصہ ہو، تو اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔
چونکہ تیمم کا تعلق عائشہ کے ساتھ ہے، شیعہ نہیں کرتے۔ اور تراویح نظام بنایا ایک مستقل حضرت عمر نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تراویح نہیں پڑھے، حضور تراویح پڑھے، جماعت نہیں کرے، جماعت کرے، لیکن مستقل نہیں کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تراویح ضروری نہیں سمجھ کر آقا نے نظام نہیں بنایا۔ آقا کو اس بات کا ڈر تھا میرے اور میرے صحابہ کی تراویح کی پابندی کو دیکھ کر خدا کہیں اس نماز کو فرض نہ کر دے۔ اور آقا امت کے لیے شفیق ہیں، وہ چاہتے کہ امت، اسی لیے 50 وقت کی نمازوں کو 5 وقت بنا کر لے کر آئے۔ نہیں میں نہیں جاتا بول کر حضرت موسیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے، ہمارے اوپر 50 وقت کی نماز فرض ہوتی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت، موسیٰ فرماتے ہیں میری امت 3 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی، اللہ کا عذاب آ گیا، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھے گی؟ آقا بے قرار ہو گئے، اللہ کے پاس پھر گئے، اللہ کے پاس۔ وہی سفر معراج، آدھا کم سے کم سفر، زمین سے آسمان تک کا نہیں، لیکن آسمانوں سے عرش تک کا تو سفر، وہ بھی کیسے جا رہے ہیں؟ گھر آنگن کی طرح۔ اترے چھٹے آسمان میں، موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت ورنہ عذاب آ جائے گا، جا کو کم کرا لے کر آتا ہوں، جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اتنا بھی نہیں پڑھ سکتی، 45 بھی نہیں پڑھ سکتی، جا کر آتا ہوں، پھر کرا لے کر آتے ہیں، پھر نہیں پڑھ سکتی 40 بھی، پھر جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاس جانا آنا کوئی معمولی بات ہے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ۔ اس آیت کی تفسیر میں کل ہی پڑھ رہا تھا، تو لکھا ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت 75 سال کے سفر کے برابر ہے۔ اور 75 سال کا سفر بولے تو نوری سال ہے، یہ ہمارے گھروں کے کیلنڈر کا سال نہیں ہے، اتنی لمبی مسافت ہے، اتنی لمبی مسافت ہے۔ پھر 7ویں آسمان سے عرش تک کی مسافت کیا ہوگی؟ آقا جا رہے، اللہ اکبر کبیرہ، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، 50 وقت کو 5 وقت بنا دیے، اور کم کرو، نہیں اب تو نہیں کر سکتا، میں جا تو سکتا ہوں، کم نہیں کر سکتا۔ جب وہ 5 لے کر اتر رہے تھے، اللہ نے کیا فرمایا کہ محمد لے کر تو 5 جاؤ، تمہاری امت اگر پابندی 5 کی کرے گی تو میں ثواب 50 کا دوں گا۔ پابندی 5 کی کرے گی آپ کی امت تو میں ثواب کتنی کی دوں گا؟ 50 کی دوں گا۔ تو غرض باتیں بہت ہیں، کبھی آ گئے، آ بھی گئے آپ لوگوں کے پاس بہت ساری باتیں۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح چھوڑے نہیں، کبھی مسجد نبوی میں آ کر پڑھتے، کبھی اپنے گھر کے اندر پڑھ لیتے، لیکن اس لیے نظام نہیں بنایا تاکہ یہ نماز امت پر فرض نہ ہو جائے۔ جب آقا کا وصال ہوا، اب کوئی حکم آسمان سے اترنے والا نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بس۔ تو حضرت عمر نے کیا کیا؟ وہ نماز جو نبی نے کبھی چھوڑی نہیں، وہ سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ بھی آقا نے پڑھایا ہے، لیکن جماعت کو ترک ایک خوف کی وجہ سے کیا ہے۔ چلو ہم سب قرآن پاک کے لیے رمضان کی تراویح کو سنت بنا کر جماعت کا انتظام کریں گے۔ تو جب عمر نے فیصلہ کیا تراویح کی جماعت کا مسجد نبوی میں، اور قاری قرآن صحابہ میں ابی ابن کعب کو طے کیا، اور وتر کی نماز کے لیے حضرت علی کو طے کیا، خدا کی قسم کسی صحابی نے حضرت عمر کے اس نظام پر اختلاف نہیں کیا۔ اگر حضرت عمر کا یہ نظام غلط ہوتا تو علی چھوڑتے؟ یہ علی کو ماننے والے ہی حضرت عمر کے نظام پر اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو عجیب دماغ ہے ان لوگوں کا،
عجیب دماغ ہے۔ حضرت علی کو ماننے والے، ہمیں بھی علی کو مانتے ہیں، حضرت علی سے محبت کرنے والے، نعرہ حیدری بولنے والے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر کی بدعت ہے، اور عمر کی بدعت میں وتر پڑھانے والے خود علی ہیں۔ عجیب بات ہے۔ تو اب ہم کو اجازت ملتی ہے ادب کے ساتھ اجازت ملتی ہے کہ تراویح کے نظام پر عمر سے سوال نہیں کرنا، علی سے سوال کرنا کہ اگر یہ بدعت تھی تو آپ نے وتر کیوں پڑھایا۔ تو حضرت علی سے جب ہم پوچھیں گے تو حضرت علی کوڑا مار کر ہم سے کہیں گے تجھ کو کس نے کہا کہ یہ عمر کی بدعت ہے؟ اگر عمر کی بدعت ہوتی تو میں خاموش ہوتا۔ اچھا چلو بھائی، وہ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے، دبدبا تھا، علی خاموش رہ گئے۔ ویسے تو رہنے والے نہیں تھے علی دین کے مسئلے میں خاموش رہنے والے نہیں۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ علی خاموش ہو گئے، تو حضرت عمر کے وصال کے بعد وہ کون سی پریشانی تھی حضرت علی کو؟ نظام ختم کر دینا تھا۔ چلو بھی عثمان غنی کے بعد تو خلافت علی ہی کے ہاتھ میں آئی تھی، تب بھی ختم کرنے کا موقع تھا، تو حضرت علی تب بھی ختم نہیں کیے، برابر جاری رکھے حضرت علی عمر کے اس نظام کو۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ بدعت نہیں، ایک سنت ہے جسے آقا نے چھوڑ کر گئے تھے تاکہ میرے صحابہ کی عظمت معلوم ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ما انا علی و اصحابی۔ تو 73 فرقوں میں وہ فرقہ جنت کو جائے گا جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے راستے پر چلے گا۔ بچت انشاءاللہ تعالیٰ کل بولتا ہوں، کافی وقت ہو گیا ہے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔